اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تیسری ایپیسوڈ ہے مثالی گھرانے کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو گزشتہ دو ساتھ میں ہم نے بحیثیت ہیڈ آف دا ہوم مرد کے ذمہ داریوں کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے گھر میں عورت کا، جو کہ بیوی کے روپ میں گھر کی مالکہ بھی ہوتی ہے، ملکہ بھی ہوتی ہے، اور نظام چلانے میں وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق تمام نظام کو چلاتی بھی ہے اور انتظامات بھی کرتی ہے، جس میں اولاد کی تربیت، گھر کا ماحول، میل جول، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں عورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، 34ویں آیت ہے سورہ نساء کی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے حکم سے ان کی جان مال اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں ایک معنی کا سمندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اوبیڈینٹ ہو، فالو کرنے والی ہو، جھگڑا کرنے والی، احتجاج کرنے والی، شور و غوغا کرنے والی، واویلا کرنے والی نہ ہو، اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھے، اپنی شوہر کی مرضی کا خیال رکھے، اس کو اطاعت گزار کہتے ہیں۔ تو یہ اس ایک چھوٹی سی آیت میں عورت کے لیے پورا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئر، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بارہا یہ کہا ہے کہ وفادار اور اطاعت گزار عورت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ مرد کے لیے اہم ہے ایمان کے بعد۔ تو اگر کسی مرد کو ایمان کی سلامتی کے بعد نیک اور صالح عورت مل جائے تو سمجھیں کہ دنیا میں اس کو جنت کا ایک بڑا حصہ مل گیا ہے۔ اب اگر ہم ڈسکس کریں تو عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی عورت کو ایک گھر کی مالکہ، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے 4 چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 معمولات، اور نمبر 4 اخلاقیات۔ عبادات میں تو عورت اپنی نماز روزے کی، زکوٰۃ کی، اپنے صدقات خیرات کی، اور اپنے اللہ کے ذکر اذکار کے انتظامات کرتی رہتی ہے، تو وہ اس کا ایک ذاتی فعل ہوتا ہے جو کہ وہ تمام گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ انجام دے رہی ہوتی ہے۔ معاملات میں اس کا جو ہے وہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ اس کا طریقہ کار کیسا ہے، اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ ملنے جلنے والوں میں ایک اس کا میکہ آ جاتا ہے، اور ایک اس کی سسرال آ جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ باقی عزیز و اقارب اور گرد و نواح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو شوہر کے لیے عورت کو جو ہے وہ صابر ہونا چاہیے، شوہر کی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے جتنی اس کی آمدنی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو گھر کا نظام چلانا چاہیے، اس کو ایسی کوئی فرمائش کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے شوہر غلط آمدنی کے ذرائع کی طرف لگ جائے اور اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے، کیونکہ مرد عورت کی دلجوئی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لہذا یہ عورت ہی ہوتی ہے کہ جو مرد کو غلط کام کی طرف جانے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتی جس کی وجہ سے مرد جو ہے کوئی غلط کام کی طرف چلا جائے۔ عورت اپنے مرد کے لیے بناؤ سنگار کرے اور اس کی رضا میں راضی رہے۔ گھر کا نظام اس وقت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ اکثر اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین گھر میں تو انتہائی میلی کچیلی حالت میں رہتی ہیں، اور کپڑے بھی ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب دیکھنے سے بھی کراہیت آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں، درزی کے پاس جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں، کہیں اور جا رہی ہیں، تو اس قدر بناؤ سنگھار کر کے خوشبو میں نہا کے نکلتی ہیں کہ جو دنیا ان کو دیکھے تو لگے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ کوئی عورت ہو نہیں سکتی۔ تو یہ انتہائی غلط کام ہے جو ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کر رہی ہیں۔ کیوں کہ جن سے سنگار چھپانا ہے ان کے سامنے ہم لوگ جو ہے وہ
بن سنور کے جا رہے ہیں، اور جن کے سامنے اپنا سنگھار ظاہر کرنا ہے ان کے سامنے ہم میلی کچیلی حالت میں رہتے ہیں. اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. شوہر جیسے ہی گھر آتا ہے اور وہ میلی کچیلی حالت میں بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں کراہیت آ جاتی ہے، اور اس سے بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ باہر کی طرف زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے اور گھر پہ توجہ نہیں دیتا. تو یہ ہماری خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کی جو نگہداشت ہے، جو تربیت ہے، اس میں عورت کو بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. اپنے شوہر کی بنائے ہوئے کرائیٹیریا کے اندر رہ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہر اچھے برے کی خبر گیری خود بھی کرنی ہے، اور جو معاملات اس کی لمٹ سے باہر ہوں وہ شوہر کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس نے بتانا ہے تاکہ معاملہ حد سے بگڑ نہ جائے. اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے میکے اور سسرال میں توازن رکھے. جس طریقے سے وہ اپنے میکے والوں کی قدر کرتی ہے اسی طریقے سے شوہر کے جو گھر والے ہیں ان کی بھی قدر کرے. اس سے محبت بڑھتی ہے. کیوں کہ شوہر کما کے لاتا ہے، تو اگر آپ اپنے میکے کو جو ہے وہ اس میں نوازنا چاہتی ہیں، یا آپ اپنے میکے کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ شوہر کے گھر والوں کی طرف بھی رجحان رکھیں، جس سے کہ شوہر کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا، اب میکے اور سسرال کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ باقی عزیز و اقارب، چاہے وہ اپنا میکے کے ہوں یا سسرال کے ہوں، ان میں توازن قائم رکھا جائے. نہ تو اتنا گھس گھس کی جائے کہ تیسرے دن چوتھے دن جھگڑا کھڑا ہو جائے، اور نہ ہی اتنا فاصلہ ہو کہ صرف موت پر اور خوشی میں ملا جائے. اعتدال کے ساتھ ملنے کا یہ تمام نظام عورت بناتی ہے، اور ایسی عورت جو ہے وہ کامیاب گھر کی اصل ذمہ دار ہوتی ہے. اس کی مثال جیسے اسٹیٹ میں بادشاہ کے احکامات پر عمل کراتا ہے وزیر اعظم. وزیر اعظم جتنا ایکٹیو ہوتا ہے، جتنا زیادہ سمجھدار، دانشور اور صابر ہوتا ہے، جتنا محنتی ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اتنی ہی ریاست ترقی کرتی ہے اور پرامن رہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے عورت میں جب یہ صفات آ جاتی ہیں تو وہ عورت اس گھر کو ایک کامیاب گھر میں تبدیل کر دیتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے عورت کے معمولات. تو معمولات میں عورت کا یہ ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے جسم کا خیال رکھے، اپنے کپڑوں کا خیال رکھے، اپنے بالوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، تاکہ گھر پاکیزگی کی علامت بن جائے اور خوبصورت بھی لگے. اخلاقیات میں جو ہے وہ عورت کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. غصے پہ اس کو کنٹرول، غصہ آنا فطرت ہے، لیکن غصے کے اظہار میں اعتدال، اور غصے کو جتنا زیادہ پی لے گی عورت اتنا ہی زیادہ گھر کا ماحول پرامن رہے گا. ورنہ ہوتا یہ کہ اگر شوہر کو کسی باہر کی بات پہ وہ تھکا آ رہا، گھر میں آ کے اس نے تھوڑی سی ٹیڑھی بات کی، تو معلومہ کہ گھر میں جو ہے وہ تیسری جو ہے جنگ عظیم لگ گئی، اور پھر معلومہ کہ شوہر کو اپنے دفاع میں ہی خاموش ہونا پڑ گیا. تو ایسے کرنے سے عورت کے اپنے معاملات اللہ کی نظر میں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی. نرمی سے بات کریں، شوہر سے بھی، بچوں سے بھی، اور باقی رشتہ داروں سے بھی. تواضع کا اہتمام کریں. گھر میں جس قابل بھی جو چیز بھی موجود ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو تواضع کے ساتھ اس کو انٹرٹین کرے اور خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرے. عورت میں صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے. صبر اور شکر بہت اہم چیز ہے. بعض دفعہ معاملات غلط ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ مرد غلط غصہ کر لیتے ہیں یا غلط ٹریٹ کر جاتے ہیں. اگرچہ مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کہیں ہو جائے خال خال، تو پھر عورت کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. اس وقت خاموش ہو جائے، اور وقت گزرنے کے بعد وہ بتا دے کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ زیادتی کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے مرد کو اصلاح کی توفیق ضرور دیں گے. اور شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. عورت کو اپنی چیزوں پر اعتماد ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کی گاڑی دیکھ کے، کسی دوسرے کا سوٹ دیکھ کر، کسی دوسرے کی کوئی چیز دیکھ کے گھر میں ایک فساد اور واویلا کھڑا کر دے کہ ہمیں یہ چاہیے، فلانے کے گھر میں ایسا تھا، تم تو کچھ کرتے نہیں ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہیں. صلح رحمی ہو. ہاں، سب سے اہم بات، عورت کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. متعدد احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گی. تو میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو یہ بات غور طلب ہے کہ یہ بڑے ذہن میں رکھیں یہ بات، کہ عورتیں اپنی زبان پر جتنی زیادہ قابو رکھیں گی اتنا ہی معاملہ پرامن رہے گا،
اور فساد سے محفوظ رہے گا، اور دنیا سے رغبت کم کر لیں۔ ہمیں دنیا میں اس طریقے سے رہنا ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ ہے، اس میں اتنی زیادہ آسائش اور سہولیات کو اکٹھا نہ کریں کہ پھر ہم دنیا کے ہو جائیں اور ہم دین سے دور ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ایک مرد خراب ہو جائے تو وہ صرف ایک فرد خراب ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے ایک عورت خراب ہو تو پورا گھر خراب ہوتا ہے اور معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاتون کو پڑھانا قوم کو پڑھانے کے برابر ہے، جبکہ ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانے کے برابر ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، خواتین کا جو کردار ہے وہ گھر کی سلامتی اور گھر کے امن میں مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس نظریے میں اگر ہم دیکھیں تو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر خواتین صابر و شاکر ہوں، اگر توکل والی ہوں، نرم گفتار ہوں اور خندہ پیشانی سے پیش آنے والی ہوں، تو بڑے سے بڑے ٹیڑھے مرد کو بھی عورت جو ہے وہ رام کر لیتی ہے اور اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ عورت کی اصلاح کرنا مرد کے لیے آسان نہیں، لیکن مرد کی اصلاح کرنا عورت کے لیے اس لیے آسان ہے کہ قدرت نے مرد کے دل میں عورت کی طرف رغبت پیدا کر دی ہے، اور عورت اگر نرمی سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، تو مرد کتنا ہی ٹیڑھا کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ مرد سیدھا راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہوگی ہم اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوں، ایک اس ماحول میں جو کہ اسلام نے دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جب وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی تو گھر بہت مضبوط اور گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہوگا، بچوں کی تربیت بہترین ہوگی، بچوں کو ماں باپ سے رغبت ہوگی، محبت ہوگی، انسیت ہوگی، اور ایک کنیکٹیوٹی قائم ہو جائے گی۔ باپ کی عزت عورت کرواتی ہے اور پورے گھرانے کی عزت بھی عورت کرواتی ہے۔ عورت اگر نہ کرائے تو پھر باپ کی عزت نہیں ہوتی، اور پھر جوانی پہ باپ اور بچوں میں تصادم اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی عورت اچھے خاندان کی بنیاد رکھتی ہے، اور اچھی عورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ دولت مند ہو۔ اچھی عورت کے اندر یہ اوصاف حمیدہ ہونا ضروری ہے، اور جب کسی عورت میں یہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس چیز پر غور کریں گی، تاکہ ہم سب مل کر ایک اچھے گھرانے کی بنیاد رکھیں جو کہ اچھے معاشرے کی ابتدا ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اپنے آگے دوستوں میں، تاکہ معاشرے کی اصلاح کے اس کام میں آپ ہمارا حصہ بن جائیں، ہمارا ساتھ دیں، اور اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔